میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود، تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ انتقال کر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے؟ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا ہاں میرے وصال کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا، اور ساتھ ارشاد کیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میرے بعد بھی میرے اوپر درود کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا، الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، بچے پاک دامن رہیں، عفت مآب رہیں، ان کی طبع میں تقدس رہے۔ آپ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے، اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں، تو ان کو درود کی ترغیب دو، تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا، اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی۔ اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو۔ درود اکڑ توڑ دیتا ہے، طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے، کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، اگر آپ کا ذوق ہو تو، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے، دل آویز ہے۔ تو درود غصہ ختم کرتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے، اکھڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی، ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی، ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔
یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود کی رحمتیں ہیں۔ تو درود کثرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ ہفتہ روزہ آپ محافل کا گھر میں انعقاد کر لیجئے اور اس میں صرف دروشی پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا ہے، وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھیں اور یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا، یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ درود چراغ بھی ہے، درود کستوری بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، شہد بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے۔ تو درود اپنی طبع کے اندر اچھی طرح سے راسخ کر لیں اور اپنی اولادوں کی طبع میں اس کو راسخ کریں۔ اس سے آپ عملاً دیکھیں گے، میں سالوں کی بات نہیں کرتا، اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے۔